ڈاکٹر فیصل نواز صاحب تشریف لائے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضور، آج ہی ایک سوال میرے پاس آیا تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلا سوال تو حضور یہ تھا کہ اعتراض یہ کیا گیا کہ علماء جو ہے، خصوصاً علماء اہل سنت کو مینشن کیا گیا اور ہمارے اکابرین کو مینشن کیا گیا کہ یہ لوگ الہاد کے اوپر کام نہیں کر رہے، جبکہ بہت بڑا ہمارے سامنے یہ چیلنج ہے الہادیت۔ تو اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں مین ہونی چاہیے الہاد سے مقابلہ کرنے کے لیے، ایک تو انگریزی آنی چاہیے چونکہ جو ایتھیسٹ ہے وہ زیادہ تر انگریز ہیں۔ دوسرا اس نے اعتراض یہ اٹھایا کہ ہمارے آج کے علماء جو ہیں وہ سائنسی علوم سے نابلد ہیں، تو اس وجہ سے وہ سائنسی رد ان کا نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ قرآن و حدیث کے دلائل وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے معتبر ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان پر ایمان رکھتا ہے، تو جو ملحد ہے وہ ان کو نہیں مانے گا، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ عقلی دلائل دینا جو ہے وہ ضروری ہے، اور عقلی اور سائنسی دلائل کے لیے وہ سائنس کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو اعتراض یہ کیا گیا کہ علماء جو ہے اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کر رہے، تو میں نے اس کو طرف سے یہ کوشش کی، میں نے کہا کہ اب ہم اکابر کو کہیں کہ وہ سائنس پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ نوجوان جو سائنس پڑھ رہا ہے اس کو اسلام پڑھ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ نوجوان جو علماء ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ کریں، اس کے بجائے کہ وہ جو ہمارے اکابرین ہیں وہ سائنس پڑھیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں حضور؟ ایک اگر آپ جواب ارشاد فرما دیں تو تسلی بخش، میں اس کو بھی سینڈ کروں گا اور بہت سے سننے والوں کی جو ہے اس میں اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی ایک دوست پروفیسر فیصل صاحب ایک سوال کر رہے تھے، اسی سے میں آغاز کرتا ہوں۔ سوال یہ کر رہے تھے کہ ملحدین جو اعتراضات کر رہے ہیں اسلام کے اوپر، ان کے جوابات جس طریقے سے علماء کی طرف سے آنے چاہیے ویسے آ نہیں رہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ملحدین جو اعتراضات کر رہے ہیں اور ان کے جوابات علماء کی طرف سے جس طریقے کے آنے چاہیے نہیں آ رہے، یہ بالکل غلط۔ یہ ملحدین یہ کوئی آج کے یہ اعتراضات نہیں کر رہے، یہ اعتراضات تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے یہ اعتراضات ہو رہے ہیں، اور بلکہ اس سے پہلے کے بھی یہ ملاحدہ تھے، یہ کوئی آج کے تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو سماعت کیجئے ملحد کس کو کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ایتھیسٹ کہتے ہیں اور اردو کے اندر ملحد یا دہریہ کہتے ہیں۔ ایسا شخص کے جو کسی بھی خدا کا قائل نہ ہو، کسی بھی خالق اور مالک کا قائل نہ ہو، جو کہتا ہو کہ یہ دنیا خود سے ہی بنی ہے اور خود ہی یہ چل رہی ہے، تو ایسے شخص کو ملحد کہتے ہیں، ایتھیسٹ یا دہریہ، انگلش زبان میں ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ اعتراضات کرنے والے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے بھی تھے اور حضور کے دور مبارک میں بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور یہ قیامت تک چلنا ہے۔ رہی بات یہ کہ اعتراضات ان کے کون سے ہیں، اعتراضات جب ایک شخص مانتا ہی نہیں ہے کسی خالق کو تو پھر بقایا تو اعتراض ہی بچتے ہیں۔ خدا کی ذات کے اوپر اعتراض، خدا کی صفات کے اوپر اعتراض، خدا کی افعال کے اوپر اعتراض، پھر رسالت ہے تو نبی اور رسول کی ذات، صفات اور اس کے افعال کے اوپر اعتراضات، کتابیں ہیں تو کتابوں کے وجود کے اوپر اعتراض، کتابوں کے احکام کے اوپر اعتراض، عبادات ہیں تو عبادات کے اوپر اعتراض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اوپر اعتراض، انواع و اقسام کے پھر اعتراضات ہی پیدا ہونے ہیں، اس کے علاوہ پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ کیونکہ جب تم مانتے ہی نہیں، کسی خالق کو نہیں مانتے، کسی مالک کو نہیں مانتے، کسی کریٹر کو نہیں مانتے، کسی خدا کے تم قائل نہیں ہو، تو پھر اعتراض ہی اعتراض بچے بات۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ اعتراض کیوں پیدا ہوتا ہے، ملحد کے دماغ کے اندر یہ اعتراض کیوں آتا ہے؟ یہ اعتراض آتا ہے اس کے روحانیت کے انکار کی وجہ سے اور غیب کے انکار کی وجہ سے۔ دو چیزیں، ان دو چیزوں کو، یہ ملتی جلتی دونوں چیزیں ہیں، غیب اور روحانیت، ان دو چیزوں کے انکار کی وجہ سے اعتراض پیدا ہو، کیونکہ وہ تو مادے کو مانتا ہے۔ اب ہمارا جسم ہے، جسم کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، یا یہ ظاہری جسم ہے یا اس کے اندر ایک روح ہے، تو روح کا کوئی ماننے نہیں، جسم چونکہ وہ اس کا وجود، اس کا موجود ہے تو اس کا وہ اقرار کر رہا ہے، تو یہ اعتراض اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی ملاحدہ ہیں ان کو اگر بنظر غور آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ روح کے اور غیب کے منکر۔ اسی وجہ سے دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر ابتدا کے اندر ابھی قرآن
ہم نے پورا نہیں پڑھا، ابھی ابتدا ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا ہے، اللہ نے سب سے پہلے یہ بات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے یہ وہ کتاب عظیم رتبہ کتاب کہ جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور متقین کون ہے؟ کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے ہدایت کا باعث بنے گی۔ بصورت دیگر جو غیب کے منکر ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت والی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہمارے دین اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اس کے اوپر، روح کے اوپر، روحانیت کے اوپر اور غیب کے اوپر۔ اب یہ دیکھیے آپ کہ اللہ پاک ہے وہ غیب ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتا۔ اب جب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اعلان کیا، تو اس وقت بھی یہ معمہ کھڑا ہو گیا کہ تم کس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشرکین جو تھے ان کے سامنے یہ معمہ کھڑا ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا اعلان فرما رہے ہیں تو وہ ہستی کون ہے جس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسنجر ہوں، وہ ہستی کون ہے؟ تو یہ اعتراضات تو اسی وقت ہی شروع ہو گئے نا۔ تو ان اعتراضات کی جو ہسٹری ہے یہ بڑی طویل ہے، بڑی لمبی ہے، یہ اتنی کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ تو ان کے جوابات جو دیے ہیں نا، وہ سب سے پہلے تو خود اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر دیے، اور خود ان کتابوں کا جو وجود ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، الہامی کتابیں جو ہیں، یہ خود روحانیت کا اور غیب کا ثبوت ہے، اور مادیت کا اور مادیت کے پرستاروں کا رد ہے یہ کتابیں، صرف کتابیں۔ پھر سب سے زیادہ جو اس کے اوپر کام کیا وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنی احادیث کے اندر، ٹھیک ہے، اور اپنی عملی زندگی کے اندر۔ اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کی پوری زندگیاں اسی کام کے اوپر گزری۔ پھر جب کتاب و قلم کا دور آیا اور کتابیں چھپنے کا دور آیا، تو اس ٹائم کے جو مسلمان بزرگ تھے انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا۔ ایک بڑا نام ملتا ہے امام غزالی، آپ ان کی کتب اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے ملاحدہ کا کتنا زبردست قسم کا رد کیا۔ اور جتنے بھی بابے اور بزرگ ہمارے مسلمانوں کے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے وقتوں کے اندر ان ملاحدہ کا بہت رد کیا۔ فتوحات مکیہ اٹھا کے دیکھیے، شیخ ابن العربی رحمہ اللہ، شیخ ابن العربی نے ملاحدہ کا بہت رد کیا عقلی اور نقلی طور پہ، اور جتنے بھی ہمارے صوفیات تقریباً سبھی نے ملاحدہ کا رد کی، کیونکہ یہ جو بیان کر رہے تھے یہ روحانیت کو بیان کر رہے تھے، یہ غیب کی تشریحات کر رہے تھے۔ اچھا، گزارا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا ویسے تو میں جواب دے چکا ہوں، دوبارہ عرض یہ دیتا ہوں جو چیزیں رہ گئی ہیں۔ علماء سائنسی علوم سے نا بلد ہیں ایسا نہیں ہے، ہماری درس نامی کا جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک کتاب شامل ہے ہدایت الحکمہ، اور یہ فلسفہ کے اوپر موجود ہے، فلسفہ قدیمہ اور جدیدہ۔ اگر اس ایک کتاب کو یا ایک فن کو ہی پڑھ لیا جائے تو ان تمام آج کل کے جو سائنسی اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں ان کے بخوبی کوئی جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بالکل نہیں، جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی ہے کہ علماء سائنسی علوم سے نابلد ہے۔ ہاں، موجودہ جو سائنسی علوم ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں میتھمیٹکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، فزکس ہے اور دیگر علوم ہے، تو اب وہ ایک الگ الگ اس کی وہ بن چکے ہیں، سمجھ لیں کہ وہ الگ الگ گوشے ہیں، وہ الگ اس کے لیے ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ بھائی علماء یہ والے اپنے کام چھوڑ دیں جن کی پہلے سے 10 سال کی درس نظامی ہے، ہاں جی، اور وہ یہ چھوڑ کے اب ان علوم کو سیکھنے کی طرف نکل پڑیں، تو وہ الگ الگ ہے۔ اب یہ جو آج کل کے جو پڑھے لکھے جن کو کہتے ہیں آپ، مطلب دنیا کے پڑھے لکھے، ان کو تو کبھی نہیں کسی مولوی نے جا کے کہا یا کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ بھائی تم نے یہ درس نامی کے علوم کیوں نہیں حاصل کیے، ہاں جی، بھائی مطلب وہ ایک الگ شعبہ ہے، یہ ایک الگ شعبہ جات ہے نا، شعبہ جات ہے۔ اب اسکول کی تعلیم کے اندر بھی ہزاروں شعبہ جات، کوئی ایک دو تو نہیں ہے، ہزار ہا شعبہ جات۔ اب دین کے اندر بھی، دینی تعلیم کے اندر بھی سینکڑوں شعبہ جات ہیں، الگ الگ شعبہ جات ہیں، ٹھیک ہے جی، تو مختلف شعبہ جات ہیں۔ اب دیکھیں اس میں علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم
بلاغت ہے، علم بدیع ہے، علم بیان ہے، علم فلسفہ ہے، علم منطق ہے، علم اصول ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، علم مناظرہ ہے، علم کلام ہے، بلا بلا بلا، بہت سے علوم فنون ہیں۔ اب ایک عالم دین ان سب کے اوپر ہی مہارت اور گرفت رکھتا ہو، یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مختلف علماء مختلف چیزوں کے اوپر گرفت رکھتے ہیں۔ اب تقریر ہے، تقریر ایک الگ سے ایک فن ہے، ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تحریر ہے، تحریر ایک الگ سے شعبہ ہے، ایک فن ہے، سمجھ آئی کہ نہیں۔ تدریس ہے، پڑھانا، یہ ایک الگ سے شعبہ ہے۔ اب ایک شخص اٹھ کے ساری چیزوں کے اندر ہی اس کا ماہر ہو، اب دارالافتاء مفتی ہونا یہ ایک الگ شعبہ ہے، مناظرہ، مکالمہ، متکلم ہونا یہ ایک الگ شعبہ ہے۔ تو شعبہ جات ہے نا، مطلب یہ کہ لو جی آج کے علماء، یہ بالکل ایک عجیب سے سوال ہے، عجیب سا سوال ہے۔ ہاں آپ اس کو اگر دیگر الفاظ کے اندر یاد کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے آج کل کے جو پڑھے لکھے ہیں ان کو دین نہیں آتا۔ الزامی جواب تو یہی بنے گا نا، بھائی آج کا جو ڈاکٹر ہے یا پروفیسر ہے یا انجینئر ہے اس کو دین نہیں آتا، اس کو قرآن نہیں آتا، اس کو حدیث نہیں آتی، وہ علم صرف نہیں پڑھا، علم نحو نہیں پڑھا، علم بلاغت نہیں پڑھا، علم بدیع نہیں پڑھا، علم بیان نہیں پڑھا۔ یہ سوال تو پھر ان سے بھی ہو جائے گا نا، یہ بالکل اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اس سوال اس اعتراض کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ آگے آپ نے فرمایا جی انگلش سے نابلد ہے۔ انگلش ایک زبان ہے ایک، تو جو انگلش سے انگلش جن کو آتی ہے وہ بھی تو عربی سے نابلد ہے، ان کو کب عربی آتی ہے؟ عربی آتی ہے کسی لے انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب کو لے ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب نہیں مجھے سنا سکتے، بسم اللہ شریف کی ترکیب ابتدا نہیں ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، وہ نہیں اس کو نہیں بیچارے کو، وہ لکیر کا فقیر ہے، رٹی رٹائی اردو والی کتابیں پڑھ کے طوطوں کی طرح سنا دیتے ہیں۔ تو یہ آج کل کے انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر اور پڑھے لکھے دنیا کے، ان کی تو یہ کیفیت ہے۔ ان کو تو نہیں کسی نے کہا کہ بھائی تجھے لہذا علم صرف نہیں آتا تو نحو نہیں آتا تو کیوں نہیں آتا ہے، انہیں کیوں نہیں سیکھا۔ یہ سارے اعتراضات مولویوں کے لیے رہ گئے ہیں، علماء کے لیے رہ گئے ہیں، تمہارے لیے کوئی اعتراض نہیں بھائی دنیا دار ہے وہ ہے۔ یہ بالکل ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور و خوض کرنا چاہیے۔ جس نے یہ اعتراض آپ سے کیا اس کو کم از کم ڈاکٹر صاحب یہ جواب لازمی دیجیے گا، جو عاجز نے کچھ گزارشات کی ہیں یہ لازمی۔ اور رہا آپ کا یہ والا سوال جو آپ سے کیا گیا کہ ہمارے علماء نے رد ملاحظہ نہیں کیا، تو اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، اس کو بھی ساتھ کوٹ کر لیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تشفی امیز جواب مل جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے۔ اچھا حضور، پہلا تو سوال یہ عرض کرنا تھا کہ الہادیت کا مقابلہ کیسے کیا جائے، وہ کون کون سے طریقہ کار ہیں جن کو اختیار کر ہم کسی بھی دہریے کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں یا اس فرقے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی آپ کا ڈاکٹر صاحب تیسرا سوال یہ ہے کہ الہادیت کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے، میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی ہے، الہادیت کا مقابلہ غیب پر ایمان ہے۔ بھائی مادے کا رد ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، سفیدی سیاہی سے پہچانی جائے گی اور سیاہی سفیدی سے پہچانی جائے گی۔ ہر چیز کی پہچان اور وضاحت جو ہوتی ہے اس کی ضد سے ہوتی ہے، اس چیز کا احساس اس کی ضد سے ہوتا ہے، اور مادے کی جو ضد ہے وہ روحانیت ہے، وہ غیب ہے۔ آپ کے مذہب کی بنیاد ہی علم غیب کے اوپر ہے، روحانیت کے اوپر ہے۔ ابھی تو کتاب باقی ہے، کتاب بعد میں پڑھنی ہے، ابھی آپ نے کھول لی ہے، پہلا صفحہ ہے، پہلی لائن ہے، اللہ کہتا ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقی کون ہے؟ وہ ہے علم غیب کے اوپر ایمان لانے والے، غیبی چیزوں کے اوپر ایمان لانے والے۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ مادیت کے اوپر ایمان لانے والے، مادے اور ظاہر کے اوپر ایمان لانے والے، ظاہری چیزوں کو، ظاہری معاملات کو سمجھنے والے۔ بھائی یہ جو کرامت ہے، یہ معجزہ ہے، یہ سب غیب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب غیب سے، اور ان سب لوگوں نے، ان مجموعی لوگوں نے، انہوں نے غیب کا انکار کیا، اس کی وجہ سے معجزات کا بھی اور کرامت کا بھی انکار کر۔ بھائی کتاب تمہارے لیے ہدایت بن ہی نہیں سکتی نا، کیسے بنے جب غیب کو تو تم مان نہیں رہے۔ پہلی سیڑھی اور پہلی بنیاد ہی غیب کے اوپر ایمان اور اعتقاد ہے، یہ چاہے وہ ملاحدہ ظاہریہ ہوں یا ملاحدہ سریہ ہوں، یعنی کھلے کھلے ملحدین کیوں نہ ہوں یا چھپے ہوئے ملحدین، جیسے کھلے ہوئے ملحدین میں سے وہ پاکستانی ملحد ہے، غالب کمال ہے اور دیگر لوگ، وہ کھلے کھلے ملحد ہیں نا، یا چھپے ہوئے ملحدین جیسے قادیانیہ ہیں،
جاوید گامدی، پرویزی اور سر سید کے نیچری اور فرقہ جہلمیہ کے، تو یہ والے لوگ کیوں نہ ہوں؟ یہ سارے طبقہ جو ہے اس کو سب سے پہلے غیب کے اوپر ڈسکس ہوگی کہ بھائی تو غیب، تو قرآن کی بات تو بعد میں کرنا نا، قرآن تو ہدایت ہی اسی کے لیے ہے جو غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ جو غیب کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، کتاب تجھے سمجھ نہیں آنی۔ تو مجھے دوسرے تیسرے چوتھے سپارے کی آیت بتا رہا ہے، بھائی دوسرے چوتھے پانچویں پارے کے اوپر بعد میں جانا، پہلے پارے کے پہلے صفحے کی پہلی لائن کے اوپر بات کر، اگلی بات بعد میں کریں گے نا بھائی۔ اگلی بات تو تب ہوگی کہ جب تو اس معیار کے اوپر پورا اتر جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں تھرو پراپر چینل لے کے چلنا چاہیے۔ تو یہ سوال جو تھا ان کا ڈاکٹر صاحب کا کہ الہادیت کا مقابلہ کیسے کیا جائے، بس الہادیت کا مقابلہ غیب ہے اور روحانیت ہے۔ غیب سے اپنے عوام کو خود بھی آپ جو صاحب راز لوگ ہیں، اہل اللہ لوگ ہیں، ان کی مجلس میں لے جائیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے دوست احباب کو، ان کی قربت میں لے جائیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، اہل اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ان روحانی لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی مجلس اختیار کرو، ورکعوا مع الراکعین، کلیاں رکوع بھی نہ کرے آجے، نمازہ نہ پڑھے آجے، ہاں مل جل کے ان کے ساتھ، ان کی رفاقت کے اندر یہ سب کوئی تم نے کرنا ہے جو کرنا ہے۔ الہادیت کا جو رد ہے میری نظر میں یہی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لیں، زانو میں تلمیذ طے کریں، جب علماء سے دور، یہ سارے علماء اہل اللہ ہی ہیں ماشاءاللہ، ہاں کچھ کم میں تو کچھ زیادہ ہیں، کچھ کم رتبے والے کچھ زیادہ رتبے والے، وہ تو اللہ پاک کا نظام ہے نا۔